احادیث سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ مردہ مدفون ہونے کے بعد جنازے میں شریک ہونے والوں سے مانوس ہوتا ہے۔ روایت کیا گیا ہے کہ مرض الموت میں عمرو بن العاص دیوار کی طرف رخ پھیر کر کافی دیر تک روتے رہے۔ آپ کے بیٹے نے آپ سے پوچھا کہ ابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فلاں فلاں خوشخبری نہیں دی تھی؟ لہٰذا عمرو بن العاص فرمانے لگے، ہم سب سے افضل توحید اور رسالت کے اقرار کو سمجھتے تھے۔ میری زندگی 3 مختلف حالات سے گزری ہے۔ ایک زمانے میں تو مجھے رحمت للعالمین سے بہت بغض تھا اور میں آپ کے قتل کرنے سے زیادہ کوئی چیز مجھے عزیز نہ تھی۔ اگر خدا نخواستہ میں اسی حالت پہ مر جاتا تو یقیناً میں دوزخیوں میں سے ہوتا۔ پھر جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرما دی تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک پھیلائیں، یعنی میں نے رسول اللہ سے درخواست کی کہ آپ اپنے ہاتھ مبارک کو پھیلائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داہنا ہاتھ پھیلا دیا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ رسول اللہ نے پوچھا، عمرو کیا بات ہے؟ میں بولا ایک شرط ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا؟ میں بولا شرط یہ ہے کہ آپ میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اور ہجرت اور حج پہلے تمام گناہ مٹا دیتے ہیں؟ اب آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور میری نگاہ میں سب سے زیادہ جلیل القدر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جلالت کے باعث میں رسول اللہ کو نظر بھر کر بھی نہ دیکھ سکتا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے رسول اللہ کا حلیہ پوچھتا تو میں اسے نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ میں کبھی نظر بھر کے یا نظر اٹھا کر رسول اللہ کی طرف نہیں دیکھا کرتا تھا، کیونکہ جلالت شان کے باعث اچھی طرح میں رسول اللہ کو دیکھتا ہی نہ تھا۔ اگر میں اسی حالت پر فوت ہو جاتا تو مجھے توقع تھی کہ میں جنتی ہوتا۔ پھر مجھے ایسے حالات سے سابقہ پڑا کہ نامعلوم ان کے باعث میرا انجام کیا ہوگا۔ جب میں فوت ہو جاؤں تو تم لوگ میرے جنازے کے ساتھ نوحہ کرنے والی یعنی بین کرنے والی کوئی بھی نہ ہو، اور جب تم مجھے دفنا چکو تو میری قبر کے چاروں جانب اتنی دیر ٹھہرے رہنا جتنی دیر اونٹنی ذبح کرنے اور اونٹنی کا گوشت بانٹنے میں لگتی ہے، یعنی مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر پر ٹھہرے رہنا۔